المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں آنے والی پہلی خاتون ہیں اور امت کی ماں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ کے اندر ظاہر ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو لوگ سعادت امین کے نام سے جانتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے اور لوگ آپ کو سچا کہتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مکہ کی رہنے والی خاتون تھی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا 4 پشتوں کے بعد رشتہ جڑ جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پشتیں بعد اور ادھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 پشتیں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ کے اندر کی خاص آپ کی اعلان نبوت سے بھی پہچان تھی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تاجرہ تھی۔ اس میں کیونکہ آپ کے جو والد خویلد آپ کے والد کا نام تھا وہ بھی مکہ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کا وصال ہوا، تو جب وصال ہوا تو اس کے بعد پھر بیٹی نے یعنی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالا اور یہ کاروبار کوئی معمولی کاروبار نہیں تھا۔ مکہ کے اندر آپ کا سامان تجارت مکہ سے باہر جاتا تھا، پھر باہر سے مال لا کر مکہ کے اندر فروخت ہوتا تھا۔ آپ اس زمانے میں بھی اتنا بڑا کاروبار سنبھالنے کے باوجود سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ کسی مرد سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ کی خادمہ نفیسہ تھی، ان کے ذریعے سے آپ بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں اپنا مال جو سامان تجارت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ملک شام کی طرف آپ نے جو سفر کرنا ہے آپ کے ہاتھوں اپنا مال بھیجا جائے، تاکہ تجارت کی غرض سے جو آپ پہلے بھی مختلف لوگوں کو مال دیتی تھی، اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دینے کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے اندر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ وہ بھی ساتھ، اور سارا سفر ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اطلب الجارہ قبل الدار والرفیق قبل القریب، تم نے اگر گھر خریدنا ہے تو پہلے ہمسایہ دیکھو، اور تم نے سفر کرنا ہے تو پہلے اپنا ہم سفر دیکھو، ساتھی دیکھو جو تمہارا سفر کے اندر تمہارے ساتھ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو لہذا سفر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوا وہ بڑا نہایت خوش قسمتی کا سفر تھا، سعادت کا سفر تھا۔ تو میسرہ جو غلام تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اور اس سفر کے اندر جو تجارت کی غرض سے تھا، جتنے بھی پہلے قافلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دے کر لوگوں کو بھیجا تھا، ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ نفع اس قافلے کے اندر جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا تھا، اس میں سب سے زیادہ نفع ہوا۔ اور پھر آپ کا جو غلام ساتھ تھا اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی دیگر اوصاف جمیلہ جو ہے
ان کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تذکرہ کیا۔ جب تذکرہ کیا تو پھر دل کے اندر ایک بہت بڑا اثر ہوا اور پیغام نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ تو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب ان کے مشورے کے ساتھ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام نکاح قبول کر دیا۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گیا۔ اور جب نکاح ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اور سیدہ اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں کیسی ایک مثال چھوڑی، کیسی آپ نے سیرت کا یہ پہلو چھوڑا۔ آج لوگ بس دنیا دارانہ ذہن رکھنے والے جب رشتے ڈھونڈتے ہیں تو وہ نقص نکالتے ہیں، بہت سارے نقص، ان میں سے نقائص میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بچی کی عمر زیادہ ہے۔ اب بچی کی عمر زیادہ ہے تو تم دیکھو تو صحیح، اصل کو رشتہ ڈھونڈنے میں دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے، دینداری کو دیکھا جاتا ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی کتنی ہے، لیکن مختلف نقائص دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ تو عجب حیرانگی ہے سوچوں پر، کچھ لوگ میں بہرحال کچھ لوگ پھر بتاتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہیں تو اس وجہ سے بچیوں کے رشتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی بچی والوں کا گھر چھوٹا ہے۔ اب میں نے ایک سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہاں آ کے رہنا ہے، تم نے بچی کو لے کر جانا ہے کہ تم سب نے ادھر آ جانا ہے؟ خدا کا خوف کرو، تم بچی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، سلیقہ ساز ہے، اخلاق اچھا ہے، تو تم یہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو بدتمیز نہیں ہے، دینداری اس کے اندر ہے، تو تم اس بات کو جو ہے وہ دیکھو اور رشتہ قبول کرو۔ کئی اس کے علاوہ بڑی بڑی ڈیمانڈ کہ جناب یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ کہ پچھلے دنوں میں جب خواتین نے ایک واویلا مچایا تھا اپنے حقوق کے نام پر، آپ کو پتہ میں نے اس وقت بھی جمعے میں کہا تھا کہ ہمارا دین جو حق دیتا ہے عورت کو اس کا مطالبہ تم کرو، یہ نہیں کہ بے دینی کا مطالبہ کرو کہ مردوں کی اگر مطلب کپڑے کم پہنے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کم پہننے چاہیے، یہ کون سا تمہارا مطالبہ ہے؟ مطالبہ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 1 بچی 2 بچیوں کا 3 بچیوں کا اچھی تربیت کر کے نکاح کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، 2 انگلیوں کا ایسے اشارہ کرے، یعنی میں اپنے ساتھ کھڑا کروں گا۔ اب اس کے اندر کہیں بھی لکھا کہ بچی کا باپ 20 لاکھ کا جہیز دے اور بچے کی طرف سے آنے والے 500 بندے کا کھانا بھی دے، یہ تمہارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ معاشرے کے اندر جو دین ہمیں حق دیتا ہے معاشرہ ظلم کر رہا ہے۔ تو معاشرہ جس کے اندر غیر مسلموں کی کئی رسوم و رواج شامل کر کے ایک اس عظیم کام کو ایک کرنے کے مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کے حصول کے لیے تاکہ دین کا حق حاصل ہو جائے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی زیادہ خوبصورت کائنات میں نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر کون خوبصورت؟ آپ سے وہ شعر ہے نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں گشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ ہے، آپ کا حسن وہ حسن ہے کہ جس پر مردان عرب سر کٹاتے ہیں، بلکہ آج 1500 سال 1450 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گردنیں دے رہے اور خوشی سے دے رہے اور جناب اسی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے اور ہے بھی یہی سب کچھ، قیامت تک کے لیے یہی سعادت ہے۔ تو بہرحال آپ سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی ایماندار نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، سارے اوصاف کاملہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ایک اللہ کے بعد کائنات میں جس ہستی کا مقام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیں جن سے اتنا اللہ نے دل کو مقام دیا ہے، انہوں نے کس طرح نکاح فرمایا۔ اور پہلا نکاح آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سیدہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور 2 مرتبہ پہلے ان کے شوہروں کا انتقال بھی ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ پہلے ان کے بیٹے بھی تھے. ان بیٹوں کو بھی اللہ نے جب بعد میں اسلام قبول کرنے کا شرط عطا کر دیا، کیونکہ آپ کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہند، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن و جمال کی احادیث ہے ان کو بیان کرنے میں ان کو ایک خاص مطلب وہ ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے جو آپ کا چہرہ مبارک کیسا، آپ کی زلفیں کیسی، یہ سارا آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں ان کی ایک روایت کو خاص اہمیت حاصل ہے. تو لہذا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں آئی، اور ایک واقعہ ان کا اعلان نبوت سے پہلے بہت بڑا سامان تھا، بہت بڑی، کیونکہ مکہ کی بڑی تاجرہ تھی، اور آپ جو مکہ کے اندر لقب آپ کا طاہرہ مشہور تھا، یعنی پاکیزہ خاتون، آپ کا طاہرہ لقب جو ہے مکہ کے اندر مشہور تھا. اچھا دیکھیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دل کے بڑے نرم تھے، کسی کے دکھ کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ اس سے پہلے کی واقعہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اعلان نبوت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. جب آپ گھر تشریف لائے تو سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پریشان دیکھتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا پریشانی کی وجہ، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں مکہ سے باہر گیا تھا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بڑے پریشان حال کے اندر ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ نہیں، اتنا مطلب وسائل نہیں ہے ان کے پاس. مجھے ان کی حالت دیکھ کر بڑے پریشانی ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا. تو سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قریش کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اور ان کو بلا کر سب کے سامنے اتنا مطلب جو سامان سیدہ نے نکالا اپنے پاس جو تھا وہ سارا سامان رکھ دیا، اور ڈھیر لگ گیا اس سامان کا، کیونکہ اللہ نے بڑا نوازا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو. ڈھیر لگ گیا، اور آپ نے قریش کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جتنا سامان پڑا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اب ان کے حوالے ہے، یہ جہاں چاہیں جس طرح چاہے اس کو خرچ کر لوں. میں نے اس اپنے سارے سامان کا مالک اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیا ہے. تو لہذا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ تھا، آپ کی رفیقہ حیات تھی. اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ دیکھیں بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا سے واپس آئے تو اماں جی نے ہی آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو اس وقت جب انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا، غم کا سال کہا. لہذا آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، جس جس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، آپ کی نسبت سے ہی اس کو برکتیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں. آج ہمارا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا ہے، آپ کے امتی ہونے کا ہے. اس رشتے کی وجہ سے اللہ نے ساری امتوں میں ہمیں افضل بنایا. تو اس لیے آپ اس ہستی کے رشتے کا اندازہ لگائیں کہ جو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حسنین کریمین کی نانی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ نے انہیں مقام شرف عطا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، لیکن جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح مبارک میں رہی اس وقت تک